فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں پروگرام نیکی کی بات مفتی ناصر علی کے ساتھ 5 منٹ کے مدرسے میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو مزید ان مسائل کے بارے میں آگاہی دیں گے کہ جن کی وجہ سے روزہ تو ٹوٹ جاتا ہے لیکن صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو دمے کے مریض ہوتے ہیں، جو انہیلر یا وینٹولین کے ذریعے سے اپنی تکلیف کو کم کرتے ہیں، تو یاد رکھیے روزے کی حالت میں انہیلر یا وینٹولین لینے سے روزہ فاسد ہو جائے گا، کیونکہ اس میں لیکوڈ دوا ہوتی ہے جو پمپ کرنے سے اندر جاتی ہے، اور دوائی اگر اندر جائے تو اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، قضا لازم ہوتی ہے۔ اس لیے ایسے افراد جب تک وینٹولین کے استعمال کے بغیر روزہ نہیں رکھ سکتے وہ روزہ نہ رکھیں۔ جب اس کے بغیر روزہ رکھنا ممکن ہو تو روزہ رکھیں اور فوت شدہ روزوں کی قضا کریں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص بھولے سے صحبت کر لیتا ہے اور اس کے بعد وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا روزہ ٹوٹ چکا، اور پھر جان بوجھ کر بیوی سے ہم بستری کر لے، تو اب اس کا روزہ فاسد ہو گیا، لیکن اس کو صرف قضا کرنا ضروری ہے، کفارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص رات کو سحری کی نیت سے لیٹ گیا، آنکھ کھلی تو یہ سمجھا کہ ابھی رات ہے، سحری کا وقت نہیں ہوا، بیوی سے ہم بستری کر لی، بعد میں پتہ چلا کہ صبح بھی ہو چکی تھی اور روزے کا وقت بھی شروع ہو چکا تھا، تو یہ روزہ بھی اس کا صحیح نہیں ہوگا، لیکن صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی روزے دار سونے سے پہلے پان تھوک دیتا ہے لیکن کلی یا غرغرہ نہیں کرتا اور سو جاتا ہے، تو اس صورت میں اگر منہ میں چنے کے برابر یا اس سے کم پان وغیرہ تھا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اگر روزے دار سحری کے بعد صبح صادق سے پہلے منہ میں پان رکھ کر سو گیا، صبح صادق کے بعد بیدار ہوا، تو اس صورت میں پان ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا بھی لازم ہوگی۔ اس لیے سحری میں پان کھانے کی صورت میں صبح صادق سے پہلے کلی وغیرہ کر کے منہ کو اچھی طرح صاف کر لے، ورنہ روزہ فاسد ہو جائے گا، کیونکہ پان صحیح سالم باقی رہنے کی صورت میں اس کا عرق حلق میں جانے کا احتمال غالب ہے، اسی غالب احتمال کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی روزے دار کو جمائی آئی اور اس دوران اس کے حلق میں پانی کا قطرہ کسی جگہ سے ٹپک کر گر جاتا ہے تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، لیکن قضا لازم ہوگی، کفارہ دینا ضروری نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص غرغرہ کرتا ہے تو لا علمی میں کیا، روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا لازم ہوگی، لیکن کفارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر مؤذن نے غروب آفتاب سے پہلے مغرب کی اذان دے دی اور لوگوں نے مؤذن کی آواز سن کر افطار کر لیا، تو اس صورت میں بھی روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا واجب ہوگی، کفارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر مؤذن کی اذان سننے کے بعد افطار کا وقت ہونے پر یقین نہیں بلکہ شبہ تھا کہ وقت ہوا یا نہیں، اس صورت میں افطار کرنے کی صورت میں قضا بھی لازم ہوگی اور کفارہ بھی لازم ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر روزے کی حالت میں کوئی شخص لفافہ کے اوپر جو گوند لگی ہوتی ہے اس کو چاٹ کر تھوک اس کا نکل جاتا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا لازم ہوگی، کفارہ دینے کی ضرورت نہیں۔ اسی طریقے سے کسی شخص کو ماہ رمضان میں شدید گرمی لو کی وجہ سے روزہ رکھنا برداشت سے باہر ہو گیا اور اس کی وجہ سے روزہ توڑ دیتا ہے،
تو قضا لازم ہوگی، کفارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص سفر میں تھا، حالت سفر میں اس نے روزہ رکھنے کی نیت کی، لیکن بعد میں حالت سفر میں روزہ توڑ دیا تو قضا لازم ہوگا، کفارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ امید ہے آپ کو پسند آئے ہوگا۔ براہ کرم اس کو آگے شیئر فرمائیں۔ والسلام